اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، سواک عند حلول الحادث العممی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ اس پہلی آیت کریمہ کے 4 لفظ ہیں: الحمد للہ، رب، اور چوتھا لفظ العالمین۔ پہلے 3 جمعۃ المبارک الحمد کے لفظ کے بارے میں کچھ عرض کیا، اور پچھلے جمعۃ المبارک کو رب کریم کا ذاتی نام اللہ، اس کے متعلق ضرورت کے مطابق مناسب باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کی، اور آج اس آیت کریمہ کا تیسرا لفظ اور میرے اللہ کا صفاتی نام رب، اس کے بارے بہت ہی ابتدائی باتیں آپ دوستوں کو عرض کرنے لگا۔ کچھ باتیں طالب علموں کے لیے خصوصاً ہیں، اور اکثر باتیں ہم سب کے لیے۔ رب، یہ اللہ کا نام ہے، اور جیسا کہ پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ ذاتی نام اللہ کا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور صفاتی نام، صفاتی سے کیا مراد؟ وہ لفظ جو اللہ کی خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں، وہ صفاتی نام کہنا ہے۔ خوبیاں جتنی زیادہ ہوں گی، صفات جتنی زیادہ ہوں گی، نام اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، اور 99 نام اللہ کریم کے قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئے۔ اور سب کی اہمیت اس لیے ہے، پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ اللہ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہت سونے کئی نام ہیں۔ اللہ تو ذاتی نام ہے نا، آگے اسماء الحسنى، بہت سارے۔ اسم کا معنی ہوتا ہے نام، نیم کو عربی میں اسم بولتے ہیں، اور جب زیادہ نام آ جائیں تو اسماء بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کے لیے بہت سارے
صفاتی نام ہے. فادعوہ بہا، ان ناموں سے اللہ کو بلایا کرو. وہ خوش ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے بندے کی بگڑی بن جایا کرتی ہے. اس کے صفاتی ناموں میں یہ نام رب، رب لفظ جو ہے اس کی اپنی بھی کوئی حیثیت ہے. عربی جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ رب کے جو صفاتی نام ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہے. مثلاً علیم، جاننے والا، یہ صفت مشبہ ہے عربی زبان میں. ستار، بہت زیادہ پردے ڈالنے والا، یہ اسم مبالغہ ہے. اسی طرح رب، اس کا اپنا بھی ایک تعارف ہے کہ رب یہ پروناؤن ہے. پروناؤن مصدر کو بولتے ہیں. مصدر وہ ہوتی ہے جس میں سے اور بہت سارے الفاظ نکلے، یعنی گویا یہ ماں کے درجے میں ہے کہ اس سے بہت ساری آگے اولاد کا سلسلہ پھیلتا ہے. تو ربن یہ مصدر ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ پالنا. اس کا معنی کیا ہے؟ پالنا. اس کا معنی سردار بھی ہے رب کا. اس کا معنی مالک بھی ہے. اسی لیے اردو ترجمے قرآن مجید کے مارکیٹ میں جتنے بھی دستیاب ہیں ان میں سے ایک ترجمہ یہ کیا گیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے. اور یہ بڑا مکمل ترجمہ ہے. پالنے والا بھی ٹھیک ہے، سردار بھی ٹھیک ہے، لیکن پالنے والے اور بھی تو ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سنیں، خود اللہ فرما رہا ہے ہم سب کو کہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرو، ارحمہما، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما. کما ربیانی، جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا، صغیرہ، بچپنے میں. سمجھ آ گئی ہے؟ خود اللہ نے والدین کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ پالتے ہیں، اور ان کا اولاد کو پالنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کی تفصیل خود قرآن نے کئی مقامات پر بیان کی ہے، وہاں جا کے اس پہ پھر بات کریں گے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا ووضعتہ کرہا وغیرہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو ترجمے جتنے بھی دستیاب ہیں ان میں سے ایک ترجمہ میں یہ ترجمہ کیا گیا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، کیونکہ پالنے والے اور بھی کوئی ہے نا، خود اللہ نے فرمایا. اس طرح سردار، حقیقتاً سردار اللہ ہی ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے دنیا میں کچھ زمانوں کے لیے اور کچھ علاقوں کے لیے اپنے بندوں کو سرداری دیتا ہے یا نہیں دیتا. اور یہ ترجمہ ہے امام محبت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ رب العالمین. رب کا معنی پالنا، اور پالنے والا پھر، اور مالک اور سردار. یہ جو لفظ ہے رب،
یہ قرآن مجید میں 128 بار آیا ہے. کتنی بار آیا ہے؟ 28. رب، الحمدللہ رب، اس صورت میں بھی آیا رب المشرقین والمغربین، رب المشرق والمغرب. سمجھ آ گئی؟ رب بس اس صورت میں بھی آیا. ربہ اس صورت میں بھی آیا. ربنا اے ہمارے رب، دعا میں. اور دعا میں ہی ربی، مثلا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار میں اکیلا رہ کے اک گیا. سمجھا؟ جس کی شادی نہ ہو رہی ہو، رب لا تذرنی، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ. وانت خیر الوارثین، تو سب سے بہترین وارث ہے. 66 دن 66 بار یہ آیت پڑھیں، اللہ رب العزت اپنی ان صفات کی برکت سے شادی کا انتظام فرما دے گا. سمجھ آ گئی؟ تو میں نے مثال دی ہے، ربی اے میرے رب، ربنا اے ہمارے پروردگار، صرف رب یا ربہ وغیرہ. یعنی اس طرح یہ لفظ رب جو ہے کتنی بار آیا؟ سب بولے نا بھائی، 128 بار. 128 میں سے 90 بار دعا کے لیے آیا. وہ ربنا کہہ لو یا ربی کہہ لو، مکس کر کے دعا کے لیے کتنی بار آیا؟ 90 بار. 70 بار ربنا، 70 بار ربنا، باقی ظاہر ہے پھر 20 بار ربی. اس طرح میرے رب نے یہ لفظ استعمال کیا. اس پہ ایک اور بات کرنی ہے لیکن آج نہیں کرنی، سگنل دے رہا ہوں. اللہ نے دعا مانگنے کے لیے عمومی طور پر اپنے بندوں کو 2 لفظ دیے ہیں، اللہم، سمجھ آگے، اور دوسرا یہ ہے ربی، اے میرے رب. پہلا کیا؟ اللہم اغفر لحینا، ہے نا؟ قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ کہہ دو اے اللہ تو ملک کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس ملک کا تو مالک ہے تو راضی ہو جائے تو اپنا ملک اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کر دیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. کسی نبی رسول کسی ولی کے پاس اپنا کچھ نہیں، رب کا سب کچھ دیا ہوا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگنے کے لیے اللہ نے 2 لفظ ہمیں دیے. حضرت یوسف علیہ السلام بولے اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. تو 2 لفظ اللہم اور دوسرا دیا رب. اس پہ انشاءاللہ اگلے کسی موقع پہ میں بات کروں گا کہ کہاں میرا اللہم پسند کرتا ہے اور کہاں رب بھی پسند کرتا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے. بات چونکہ وہ لمبی ہے اس لیے میں نے اس کو زیادہ کھولنا نہیں. صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس قرآن میں اللہ نے کتنے سمندر جمع کیے ہیں، اور میں نے صرف اس کو چومنے کے لیے رکھا یا قسم اٹھانے کے لیے رکھا یا جہیز میں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. بس تو میرے جان کے جھل جاوے تو فالاں کڈن واسطے. سمجھ آ گئی؟ حد نہیں. دوستان عزیز وقار، رب پالنا
پالنے والا، مالک، سردار، 128 بار سمجھ آ گئی قرآن شریف۔ اب ایک بات آپ نے سمجھ جانی ہے، مشکل بات نہیں ہے، وہ زیادہ اس کا تعلق طالب علموں کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ بہت اہم بات ہے، تھوڑی سی مشکل ضرور ہے لیکن اہم ہے، اس لیے میں نے یہاں ان کو ضرور سنانی ہے۔ آپ ویسے چاہیں تو ان سے بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو علم عقائد کا مسئلہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ زندہ ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ از خود قائم ہے، یا حی و یا یہ چیزیں۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ کسی کا محتاج ہے نہیں، چونکہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی پیدا بھی وہی کرتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، جوانی بھی وہی دیتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، کرسی اور عہدہ بھی وہی دیتا ہے، باطن کو تقوی کا نور بھی وہی عطا کرتا ہے، ولایت بھی وہی دیتا ہے، نبوت بھی وہی دیتا ہے، رسالت بھی وہی دیتا ہے، ختم نبوت بھی وہی دینے والا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ رب کا لفظ اس مقام پر اللہ بول کر در حقیقت یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرے علاوہ کل کائنات میری محتاج ہے، اور جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور باقی سب اس کی محتاج ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ایک وقت میں پوری کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ تھا۔ ایسا ہی ہے، تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کی ذات قدیم ہے۔ اللہ کی ذات، یہ لفظ یہ جانتے ہیں بچے، اور اللہ کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ حادث ہے۔ اس کا سادہ معنی یہ ہے جس نے جو ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ قدیم ہے، اور جو ایک وقت میں نہیں تھا، ایک وقت میں ہے، ایک وقت میں نہیں رہے گا، وہ حادث ہے۔ اب ابا جی ایک بات کرتے تھے، آج وہ سمجھنا بہت آسان ہو گئی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے ایک ہے اللہ کا ذکر، ایک ہے مصطفیٰ کریم کا ذکر۔ سمجھ آ گئی؟ جب کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، اللہ تھا، ذکر مصطفیٰ جاری تھا، اور ایک وقت آنے والا ہے، نہ کوئی انسان ہوگا، نہ کوئی فرشتہ ہوگا، نہ کوئی جن ہوگا، نہ کوئی جانور ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی پانی ہوگا، نہ مٹی ہوگی، نہ ریت ہوگی، نہ آسمان ہوگا، نہ زمین ہوگا، ہر چیز کو اللہ کی قدرت سے لپیٹ دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ ہوگا، جب اللہ ہوگا تو ذکر مصطفیٰ بھی جاری ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ آ گئی؟ تو رب العالمین اللہ اپنا یہ سٹیٹس طے کر کے بتا رہا ہے کہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جو محتاج ہو اس کے لیے زندگی بھی ضروری ہے، اس کے لیے دنیا سے جاننا بھی ضروری ہے، اس کو روٹی پانی کی مجبوری بھی ہے، اس کو رہائش کپڑے کی مجبوری بھی ہے، اور اللہ ان ساری
خامیوں سے پاک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تیسری بات وہ بہت توجہ سے سننی ہے، یہ رب کیا ہے، یہ ربوبیت کیا ہے؟ لکھنے والے لکھیں تبلیغ الشیء، بلغ یبلغ تبلیغ، تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا۔ آسان ہے، فکر مند نہیں ہونا۔ یہ رب کیا ہے، یہ ربوبیت کیا ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ کسی بھی چیز کو، میں نے کیا بولا، اس میں ہر چیز آ گئی، ساری کائنات آ گئی، چونکہ سب کو وجود دینے والا، سمجھ آ گئی نا، لہذا اب تیسرے نمبر پہ یہ بات کھل رہی ہے۔ کسی بھی چیز کو اپنی حد تک پہنچانا، اپنے کمال تک پہنچانا، کسی بھی چیز کو اپنی اور اپنے کمال تک پہنچانا، کس حساب سے؟ اللہ نے جو حد اور جو کمال لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے، فلاں کی اتنی عمر، فلاں کا اتنا رزق، فلاں کی اتنی صحت، فلاں کی اتنی عزت، توجہ ہے نا، ایک اس کی حد ہے، اس حد پہ جا کے آگے فل سٹاپ لگ جاتا ہے، پھر بندہ یا گر جاتا ہے یا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کو اپنی حد تک جو کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا اس کے مطابق آہستہ آہستہ پہنچانا، یہ رب ہر چیز کو لکھت کے مطابق آہستہ آہستہ نقطہ کمال تک پہنچانا، حد تک پہنچانا، یہ شان ربوبیت ہے۔ مشکل نہیں، لیکن مثال سے اور کھل جائے گی بات۔ بہت دھیان، آپ چاہتے ہو کہ گلاب کا پھول میرے آنگن میں اور میرے صحن میں کھل جائے، اور ہے نہیں، آپ بیج لاؤ گے یا چھوٹا سا پودا لاؤ گے، اس کو زمین میں ٹکا دو گے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ ساری فیملی اس کے پاس جڑ کے بیٹھ جاؤ، ابھی بڑا ہو جائے، ابھی پھول لگے، ابھی پھول کھلے اور ہم توڑ لیں؟ ہے؟ تو بیج سے کومپل سے چھوٹا سا تنا، چھوٹے سے تنے پہ ہلکی ہلکی ٹہنیاں اور شاخیں، پھر آہستہ آہستہ اس کا قد بڑا، پھر ایک وقت مخصوص، جس وقت مخصوص میں یعنی موسم مخصوص میں اس پہ کومپل کھلتی ہے، شگوفہ بنتا ہے، پھر شگوفہ پھول میں بدلتا ہے، پھر پھول میں خوشبو رچتی بستی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہی ربوبیت ہے کہ اس بیج سے پودے سے وہ مناسب قد کا وہ درخت،
پھر اس پہ وہ شگوفہ، پھر شگوفے کا پھول، پھر اس میں خوشبو، پھر اس میں خوبصورتی، پھر اس میں رانائی۔ کوئی مشین لگا رکھی، کوئی اور سائنسی نظام وہاں چلا رکھا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ یہ قدرت شان ربوبیت سے سارا کام کیے جا رہی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی، سنیں، اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل اللہ کی محبت کی چاندنی سے روشن ہو جائے اور میری روح اللہ کے پیار سے سرشار ہو جائے، تو کبھی نفل، کبھی ذکر، کبھی مراقبہ، کبھی حلال کا اہتمام، حرام سے پرہیز، راتوں کی بیداریاں، مرشد کریم کے جوڑوں پہ میں بیٹھنا سعادت سمجھنا۔ ایک وقت لگتا ہے جب انسان پوری دلچسپی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اس محنت میں جت جاتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے، ایک موسم آتا ہے کہ پھول بہار کا سینے میں خوشبو بسا دیتا۔ اب سمجھ آ گئی؟ نظام ربوبیت، یہ تربیت کا نظام، اور اس کو ذرا قرآن مجید سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 18واں پارہ، پہلا رکوع۔ گھر جا کے ضرور جن کے پاس ترجمے والا قرآن ہے ان آیات کو دیکھنا۔ ثم خلقنا النطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقہ۔ اللہ فرماتا ہے اسی انجے تو نہ آئیں ہوئے بیٹھے، ایک پورا نظام چلا ہے ربوبیت کا۔ فی قرار مکین، اللہ فرماتا ہے باپ تیری ماں سے ملاقات کرتا ہے، اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ جب تعلق قائم ہوتا ہے، جس پانی کے قطرے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنانا طے کر رکھا ہے، اس پانی کے قطرے کو اللہ فی قرار مکین اور رحم میں محفوظ کرتا ہے یا نہیں؟ ثم خلقنا النطفہ، پھر اس کو نطفہ بناتا ہے۔ ثم خلقنا النطفہ علقۃ، پھر اس نطفے کو خون میں بدلتا ہے، پھر اس نطفے کو خون میں بدلتا ہے۔ کینیڈا میں سرگودا کے دو میاں بیوی ڈاکٹر رہتے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا یہ قریب قریب آپ جانتے ہیں ملک، اور دنیا کے سب سے چوٹی کے ملک سمجھے جاتے ہیں۔ دونوں ممالک سے خود دونوں ڈاکٹر اولاد کے معاملے میں علاج کرا کے جواب لے چکے ہیں۔ چند مہینے پہلے انہیں پتہ چلا کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، ہندوستان نہیں اور ملک ہے، وہاں ایک خاص طریقے سے ایک نظام انہوں نے بنا رکھا ہے، تو اس اعتبار سے اولاد کی امید اور چانس ہے۔ انہوں نے وہاں کا بھی دورہ کیا، خرچے برداشت کیے، اپنا کلینک بند کیا، سب کچھ کیا، لیکن جواب ہو گیا، مایوسی ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی سائنس، کوئی دوا، کوئی علاج کرنے والا اس نطفے کو مخصوص مقام پہ ٹکا کر پھر اس کو خون میں بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ثم خلقنا النطفة علقۃ، اس پانی کے قطرے کو
خون میں بدلا، خون میں بدلنے کے بعد فخلقنا المضغہ، اس کو جمع ہوا گوشت بنایا، لوتھڑا نہیں آتے سے، جمع ہوا گوشت بنایا، پانی، خون، پھر اس میں ہلکا سا وہ ریشے گوشت کے ڈالے، کچا پکا، وہ لوتھڑا بن گیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی، حد نہیں ہے، اور خاموشی سے سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی اشتہار لگ دے پہ، کوئی فیس بک تے یہ سارا نظام وائرل ہو رہا، کوئی دیواراں تے لکھائیاں ہوندیاں پئیاں۔ خدا کے لیے ان بری عادتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں، اللہ کے نظام پہ غور کرو۔ اتنے عظیم القدرت کام کر کے وہ اعلان نہیں کرتا، وہ اظہار نہیں کرتا، وہ شور نہیں مچاتا، وہ اپنے ڈنکے نہیں پٹواتا، وہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرتا، اور تم 10 روپے کسی کو دینا چاہو تو 10 کیمرے والوں کو بلاتے، اور وہ اتنا نظام چلا رہا۔ اس لوتھڑے میں ہڈی، پھر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ بازو کی ہڈی کہاں، ریڑھ کی ہڈی جس میں مغز رکھنا ہے وہ ہڈی کہاں، ٹانگوں کی ہڈی کہاں، سمجھ آ رہی؟ فخلقنا المضغۃ عظاما، اس لوتھڑے میں ہڈی پیدا کرتا ہے۔ فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈی پہ اللہ اپنی کاریگری سے، حیث تو سونا کو لفظ ہے، اپنی کاریگری سے گوشت چڑھاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی وہ جڑا پہلے ہڈیاں دا ایک پنجر بندا نا، سٹرکچر انہوں آکھ لو، اس تو بعد پھر فنشنگ دا مرحلہ شروع ہویا۔ پہلے ایرار بنیا، وہ پھر پلر نکلے، دیواراں بڑیاں، پھر اتنے چھت، وہ پھر اجے تک ران دے قابل نہیں نا، پھر بندے اس کو پلستر کر دیں، پھر اس تے وہ رنگ کر دیں، پھر وہ چھت تے سیلگاں کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، وہ صرف پنجر نہیں رہنے دیتا، اس پہ پھر ضرورت کے مطابق جہاں جہاں جتنا جتنا گوشت ضروری ہے وہ چڑھاتا ہے، یہاں زیادہ، یہاں اس سے زیادہ، پنڈلیوں میں اس سے کم، رانوں میں اس سے زیادہ، ایک نظام ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، گوشت چڑھانے کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کو ایک نئی صورت دیتے ہیں، آنکھیں سجاتے ہیں، ابرو ٹکاتے ہیں، پلکیں اس میں رکھتے ہیں، ناک رکھتے ہیں، ہونٹوں کو ایک خاص سرکل عطا کر کے اس کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ جو سارے پیدا کرنے والوں میں سے حسین مخلوق پیدا کرتا ہے۔ پھر وقت مخصوص پر بچہ باہر آتا ہے، اس کے دانت نہیں ہوتے، سمجھ آئی؟ اس کے دانت نہیں ہوتے۔ جب دانت نہیں ہے، جس غذا کا انتظام کرنا ہے وہ ماں کی چھاتی میں رکھ دی ہے۔ رب العالمین، رب اب سمجھ آئیے، یہ فرما رہا ہے کہ وہ یوں ایک پروگرام کے مطابق، ایک شیڈول کے مطابق ساری مخلوقات کی تربیت کرتا ہے۔ میں نے درختوں کی مثال دے دی اور خود انسان کی مثال دے دی، لہذا
کسی بھی کام میں جلدی مت کیجیے، کسی بھی کام میں جلدی۔ رب کا جو نظام ہے وہ اپنے نظام کے مطابق تمہیں رزق دینا چاہتا ہے۔ توجہ بھائی، اپنے نظام کے مطابق تمہیں ملازمت دینا چاہتا ہے، اپنے نظام کے مطابق تمہاری شادی کا انتظام کرنا چاہتا ہے، تم اپنے نظام کے مطابق تمہیں اولاد سے نوازنا چاہتا ہے، اور اپنے نظام کے مطابق تجھے مقام ولایت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس پہ چھوڑ دے، سمجھ آ گئی؟ اس پہ چھوڑ دے، بس صرف سر اس کے دربار میں جھکائے رکھنا اور زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھنا۔